پہلا حصہ جو آپ کی توجہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ وہ سارا جو پہلا حصہ ہے وہ ٹیکس ریلیف کے بارے میں ہے، پھر جو ٹیکس ریشنلائزیشن کے اقدامات ہیں، اور بعد میں ایف بی آر کے نیو آپریٹنگ ماڈل کا میں ذکر کروں گا۔ جناب اسپیکر، میں اب اس ایوان کی خاص طور پہ توجہ چاہوں گا، بیکاز یہاں وہ ریلیف میجرز کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس حکومت جو آئی ہے انہوں نے معاشی استحکام لے کر آئے ہیں، اس کو ہم گروتھ کی طرف کیسے لے کر جائیں گے۔ تو یہ جو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریلیف کے بارے میں، اور یہ خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت، ان کی گائیڈنس، ان کی انسٹرکشن پہ یہ ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے، تو میں سب سے کہوں گا کہ اس پہ ذرا متوجہ ہوں۔ سب سے پہلے تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت سرکاری اور نجی تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر آج مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت نے آمدنی کی 4 سلیب کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں، ان کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے۔ 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 29% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک تنخواہ حاصل کرنے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 32% کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ تنخواہ پر عائد ٹیکس کی شرحوں میں کمی کے علاوہ ہم نے ایک اور اہم ریلیف قدم اٹھاتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک درینہ مطالبہ تھا اور حکومت کو بھی اس امر کا احساس تھا، اس لیے ہم نے پچھلے بجٹ میں اس سرچارج کی شرح کو 10% سے 9% کیا، اور اب اس سرچارج کو مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ان اقدامات سے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کا اپنا آج وعدہ پورا کیا ہے۔ ملک کی دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے دفاع کے ضمن میں 3000 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 1071 روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پینشن کے اخراجات کے لیے 1169 ارب روپے مختصر کیے۔ بجلی اور دیگر شعبوں کی سبسڈی کے طور پر 1091 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ گرانٹس کی مدد میں 2680 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو بی آئی ایس پی، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع وغیرہ کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے لیے 71 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم کے توسیع کے لیے 88 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس سے برآمدات کی فروغ میں مدد ملے گی۔ حکومت بی آئی ایس پی کی فلیگ شپ انیشیٹو کی کوریج بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے عملی جاملہ پہنانے کے لیے کفالت پروگرام کو 1.12 ملین خاندانوں تک پہنچایا جائے گا۔ تعلیمی وظائف پروگرام کو مزید وسعت دی جائے گی تاکہ تقریباً 92 لاکھ بچوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اگلے مالی سال میں بی آئی ایس پی کے لیے 838 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ہے۔ آئی ایم ایف کے سپر ٹیکس میں کمی کی مخالفت۔ نائب وزیر اعظم اور مشیر صنعت کی سپر ٹیکس میں کمی کے لیے کوششیں۔ آئی ایم ایف نے کارپوریٹ انکم ٹیکس کی شرح 29% سے کم کر کے تجویز بھی مسترد کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کلائمیٹ لیوی دگنی ہوگی، 90 ارب روپے جمع کیے جائیں گے۔ 2000 سی سی اور زائد کی گاڑیوں پر 10 سے 19.5% تک کاربن لیوی عائد ہو سکتی ہے۔
بجٹ میں کوئلے کی درآمد پر ویلیو ایڈیشن ٹیکس 3% سے کم کر کے 1% کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے کوئلے پر ویلیو ایڈیشن ٹیکس 1% کرنے کی اجازت دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے سیمنٹ، بجلی اور دیگر صنعتوں کے لیے درآمدی کوئلہ سستا ہونے کی توقع ہے۔ اس کمی سے صنعتوں کی پیداواری لاگت کم ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم نے کراچی اور حیدرآباد کے لیے اسپیشل پیکج پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے کہا کراچی کے لیے 20 ارب اور حیدرآباد کے لیے 5 ارب کا ترقیاتی پیکج دیا جائے گا۔ ML1 بجٹ میں شامل ہے، منصوبہ 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا مانتے ہیں سندھ کا گورنر ایم کیو ایم کا ہونا چاہیے، اس پر مزید بات کریں گے۔ بلدیاتی ترمیم پر ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر پی پی سے بات کی جائے گی۔ ایران کے ساتھ اچھی ڈیل تک پہنچ چکے ہیں، معاہدے کی دستاویز تیار ہے، تفصیلات کچھ دنوں میں سامنے آ جائیں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا رواں ہفتے کے آخر تک ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ معاہدے کے بعد آبنۂ ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ عرب ممالک کے رہنماؤں اور نیتن یاہو سے بات ہوئی ہے۔ ایران سے معاہدے پر دستخط کی تقریب یورپ میں ہو سکتی ہے۔ پاکستان امن کے لیے بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عظیم شخصیت ہیں۔ ابھی تک امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی کا کہنا ہے جب تک تمام نکات پر اتفاق نہ ہو جائے دستخط کی باتیں بے معنی ہیں۔ مذاکراتی متن کا بڑا حصہ تیار ہے لیکن امریکہ بار بار اپنی پوزیشن بدلتا رہا ہے۔ قطر اور پاکستان ثالثی کے عمل میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی اقدامات سفارتی عمل کو متاثر کر رہے ہیں۔ ایران مذاکرات میں اپنی ریڈ لائنز پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امریکہ اور ایران میں ہونے والے معاہدے کو اسلام آباد معاہدہ کہا جائے گا۔ جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع ہوگی۔ اطلاق لبنان میں بھی ہوگا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے ممکنہ معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی۔ معاہدہ ہوتے ہی آبنۂ ہرمز بغیر کسی ٹول یا فیس کے دوبارہ فوری طور پر کھول دیا جائے گا۔ بدلے میں ایران پر پابندی میں نرمی کی جائے گی تاکہ وہ 60 دن تک اپنا تیل فروخت کر سکے۔ اس دوران جوہری مذاکرات جاری رہیں گے۔ معاہدے کے مطابق ایران وعدہ کرے گا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا اور افزودہ یورینیم کے معاملے پر جاری تنازع کو حل کرے گا۔ سمندری تجارت اور جہازوں کی آمد و رفت جنگ سے پہلے والی سطح پر واپس آ جائے گی۔ امریکہ بھی اپنی ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایران منجمد اثاثوں کی فوری بحالی کا خواہاں ہے۔ ایرانی حکومت جو کھیل کھیل رہی ہے وہ صفر سے ہار جائے گی۔ امریکی سیکرٹری خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایکس پر لکھا امریکی اتحادیوں کے نقصان کی قیمت ایرانی فنڈ سے ادا کی جائے گی۔ آبنائے ہرمز اتھارٹی کو ادا کیے جانے والے کسی بھی ٹول کی ایرانی فنڈ سے تلافی کی جائے گی۔ ایران کا ہر حملہ ان معاشی اور مالی نتائج کو مزید گہرا کرے گا جن کا اسے سامنا ہے۔ ایران سے اتحادیوں کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کی قیمت ایرانی اکاؤنٹ سے حاصل فنڈ سے ادا کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کایا کالاس سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور کایا کالاس نے امریکہ ایران مفاہمت سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے جلد پائیدار مفاہمت اور پرامن حل کی امید کا اظہار کیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس کی 1,72,000 کی سطح بحال۔ انڈیکس 3200 سے زائد پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,72,944 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی اور بجٹ کی مثبت خبروں سے انویسٹرز میں اعتماد دیکھا گیا۔
سندھ حکومت عالمی معیار کا امراض قلب کا علاج مفت فراہم کر رہی ہے۔ NICVD لاکھوں افراد کے لیے امید کی علامت بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی NICVD اور HSMH ملیر سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ کہا سندھ حکومت دل کے مریضوں کو بر وقت معیاری علاج کی فراہمی میں کوشاں ہے۔ کوئی بھی مریض مالی مشکلات کے باعث علاج سے محروم نہیں رہے گا۔ وزیر صحت عذرا پیچوہو نے کہا اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، کارڈک سرجری کے لیے مؤثر ریفرل سسٹم قائم کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، EB میں حکومت سازی کے مختلف آپشنز پر غور۔ پارلیمانی پارٹی نے کہا پیپلز پارٹی انتخابات میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ یہ کامیابی بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کی مہم کے باعث ملی۔ پارلیمانی پارٹی نے حکومت سازی سے متعلق فیصلوں کا اختیار بلاول بھٹو کو دے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ترجمان وزارت داخلہ نے ملاقات سے متعلق خبروں کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دے دیا۔ کہا میڈیا اور سوشل میڈیا پر محسن نقوی اور سہیل آفریدی کی ملاقات کی تمام خبریں حقائق کے منافی ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ECC نے KP کو گندم فراہمی کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر رانا تنوی کہتے ہیں وزارت فوڈ سیکورٹی نے KP کو گندم فراہمی کے اقدامات مکمل کر لیے ہیں۔ خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی وزیر اعظم کی عوام دوست پالیسیوں کا عملی مظہر ہے۔ KP کو گندم سال کے آغاز میں مقررہ سرکاری قیمت پر فراہم کی جائے گی۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی غنڈہ گردی اور فائرنگ سے کئی سیکیورٹی اہلکار شدید زخمی۔ شرپسندوں نے راولا کوٹ میں فائرنگ کی۔ شرپسند کمیٹی کے ارکان پہلے بھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچا چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق نام نہاد ایکشن کمیٹی کا ٹولہ عوامی حقوق کی جدوجہد کے بجائے اشتعال انگیز ایجنڈے پر کاربند ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ امان کی ساتھیوں کے ہمراہ ممنوعہ اسلحے کے ساتھ تصویر سامنے آ گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی CMH پشاور آمد، زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ وطن کی خاطر جانیں داؤ پر لگانے والے پاک فوج اور FC کے جوانوں کے جذبے کو سراہا۔ کہا آپ نے جواں مردی سے فتنہ خوارج کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ آپ سب قوم کے ہیروز ہیں۔ پوری پاکستانی قوم کو اپنے بہادر جوانوں پر فخر ہے۔ ملزم سہیل اور ذیشان انمول پنکی کی بلیک منی کو وائٹ کرتے ہیں۔ پولیس کا انمول پنکی کیس میں عدالت میں بیان۔ کہا پنکی کے اکاؤنٹ فریز ہونے کے بعد ملزم سمیر کی مدد سے ٹرانزیکشن کی جاتی تھی۔ انہی کے اکاؤنٹ میں منشیات کے خام مال کی پیمنٹ کی جاتی تھی۔ ملزمہ انمول پنکی کا چھوٹا بھائی ناصر 2016 میں سمیر کے پاس ملازم تھا۔ ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ بھی قائم کیا جائے گا۔ عدالت نے ملزمہ کی سہولت کاروں کی درخواست سے ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کراچی فیڈرل بی ایریا میں 4 ملزمان سیکیورٹی کمپنی کی کیش وین لے کر فرار۔ کیش وین میں 30 کروڑ روپے موجود تھے۔ پولیس کا کہنا ہے وین کا عملہ چائے پینے رکا تو 4 ملزمان کیش وین لے کر فرار ہو گئے۔ ابتدائی تحقیقات میں سیکیورٹی کمپنی کے چیف کریو واجد پر شبہ ہے، وہ بھی ملزمان کے ساتھ فرار ہو گیا۔ اطراف کے علاقوں کی CCTV فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں۔ گوادر کے ساحل پر خام تیل سے مشابہ مواد پھیل گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے سمندر میں خام تیل سے بھرے جہاز کے ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ خام تیل کی موجودگی سے سمندری حیات کو خطرات لاحق ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ خام تیل 2.03% کمی کے ساتھ $88.54 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس 1.85% کمی سے $86.08 فی بیرل پر آ گیا۔ پاک بحریہ کے فلیٹ کا جدت کی جانب اہم قدم۔ پہلی ہنگور کلاس آبدوز PNS M ہنگور کراچی پہنچ گئی۔ آبدوز جدید جنگی نظام، ماڈرن سینسرز، ایئر انڈیپینڈنٹ پروپیلیشن، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ ہنگور ایک نام نہیں، پاکستان کی سمندری طاقت، قومی عزم اور دفاعی صلاحیت کا استعارہ ہے۔ دفاعی خود اعتمادی اور جدید عسکری صلاحیتوں کی نئی علامت۔ یہ پاکستان اور چین میں مضبوط اسٹریٹجک دفاعی تعاون کی عکاس ہے۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کا میلہ آج سے
ایسبن میں سجے گا افتتاحی میچ میں میزبان انگلینڈ اور سری لنکا کی ٹیمز مد مقابل آئیں گی 12 ٹیمز کے درمیان ٹائٹل کے حصول کے لیے 33 میچز کھیلے جائیں گے نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی پاکستان ویمنز ٹیم اتوار کو بھارت کے خلاف میچ سے اپنی مہم کا آغاز کرے گی پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز پاکستان ملٹری اکیڈمی کی ٹیم نے انٹرنیشنل پیس سٹکنگ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی رائل ملٹری اکیڈمی سینڈرہرسٹ برطانیہ میں پاکستان آرمی ٹیم نے تمام بڑے اعزازات اپنے نام کیے پاکستان آرمی ٹیم نے اوور آل ٹیم ٹرافی بیسٹ پیس سٹکر اور بیسٹ ڈرائیور ایوارڈ جیت لیا پی ایم اے کی نمائندہ ٹیم نے 16 بین الاقوامی فوجی ٹیموں کو پیچھے چھوڑ دیا میجر حیدر گلزار کی قیادت میں 9 رکنی پاکستانی دستے نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر دیا